واصف علی واصف فرماتے ہیں، اگر اللہ کی چاہت کو مان لیا جائے تو نہ زندگی کا خوف رہتا ہے نہ موت کا۔ انسان اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے تو ہر خوف ختم ہو جاتا ہے۔ خوشبو کا راز جاننے والا خوشبودار ہو جاتا ہے، اور اللہ کا راز جاننے والا اللہ والا ہو جاتا ہے۔ جو شخص اپنی تنہائی سے عدل نہیں کر سکتا تو وہ زندگی میں کیا عدل کرے گا؟ اگر پیشانی میں شوق سجدہ پیدا ہو جائے تو سمجھو کہ اللہ قریب ہے۔ آج کا انسان صرف مکان میں رہتا ہے، اس کا گھر ختم ہو گیا ہے۔ اپنا دل زندہ کرو، ہر طرف زندگی نظر آئے گی۔ نظر آنے والی ہر چیز محسوس نہیں ہو سکتی، اور ہر محسوس ہونے والی چیز نظر نہیں آ سکتی۔ کم آرزو والے انسان مطمئن رہتے ہیں۔ جو آدمی جس خیال میں مرے گا اسی خیال میں اٹھے گا، اور جس خیال میں وہ زندہ ہے اسی میں وہ مرے گا۔ بس بات اتنی سی ہے کہ ہم اس سے اس کے تقرب کے علاوہ سب کچھ مانگتے رہتے ہیں، اور پھر گلہ کرتے ہیں کہ دعا منظور نہیں ہوتی۔ جب تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو، عشق نہ ہو، یقین مل ہی نہیں سکتا۔ حضور ہی کی محبت سے بات بنے گی اور ضرور بنے گی۔ یا اللہ، دعائیں چھین لینے والے گناہوں سے بچا اور امید پیدا کرنے والی نیکی عطا فرما۔ جب انسان کو اپنے عمل اور نیکی کی کمزوری کا احساس ہونے لگ جائے تو سمجھو کہ وہ رحمت کے دائرے میں داخل ہو گیا۔ خوشی روح کا وہ مقام ہے جہاں آپ ہر چیز سے مطمئن ہو جائیں۔ وہ چیز جو بے سوال کر دیں وہ لاجواب ہوتی ہے۔ جو لوگ اللہ کی تلاش میں نکلتے ہیں وہ انسان تک ہی پہنچتے ہیں۔ اللہ والے انسان ہی تو ہوتے ہیں۔ آنکھ کا آنسوؤں سے جاری ہونا اللہ کا قرب ہے۔ جو بات آپ کے دل میں اتر گئی وہی آپ کا انجام ہے۔ اگر آپ کو موت آ جائے تو جس خیال میں آپ مریں گے وہی آپ کی آخرت ہے۔ خوشی کیا ہے؟ قبول کرنے کی صلاحیت۔ خوشی حالات کا نام نہیں ہے بلکہ حالت دل کا نام ہے۔ جس چیز پر آپ کو غرور ہے یا کم از کم فخر ہے وہ آپ اللہ کی راہ میں لگا دیں تو پھر آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لوگوں کے ساتھ رنجش بیکار ہے، تم بھی فانی ہو وہ بھی فانی، اب جھگڑا کس بات کا؟ آپ میں اور تو میں وقت ضائع کر رہے ہیں، اور اوپر سے کچھ اور ہی ہونے والا ہے۔ موت ہمارے سر پر کھڑی ہے۔ جو مستقبل سے مایوس ہو گیا وہ خدا سے باغی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ رحمت کو یوں سمجھ لو کہ اگر انسان عین موت کے قریب ہو تو پھر بھی مایوس نہ ہو، کیونکہ تباہی سے ایک قدم پہلے رحمت آ جاتی ہے۔ تو آپ اپنے آپ کو ایمان میں قائم رکھو۔ قرآن پاک کو کس زبان میں پڑھا جائے؟ اسے دل کی زبان میں پڑھا جائے، محبت سے پڑھا جائے، ادب سے پڑھا جائے۔ جس کا یہ کلام ہے وہ مصنف موجود ہے۔ اپنے دل میں کہو کہ یا اللہ، بات سمجھ نہیں آ رہی ہے تو وہ سمجھا دے گا۔ وہ محبت کرنے والوں کو سمجھا دیتا ہے۔ آپ کے دنیاوی محبوب کے کسی کام کی کوئی تعریف کرے تو آپ مہربان ہو جاتے ہو، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے والے پر اللہ مہربان نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ اپنی زندگی میں ہم جتنے دل راضی کریں گے اتنے ہی ہماری قبر میں چراغ جلیں گے۔ سخی کی سخاوت اس کی اپنی قبر کا دیا ہے۔ ہماری اپنی صفات ہی ہماری قبر کو خوشبودار بناتی ہیں۔
زندگی کے بعد کام آنے والے چراغ زندگی میں ہی جلائے جاتے ہیں، کوئی نیکی رائیگاں نہیں جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ کو رب کہتے ہیں اور وہ رازق ہے، تو جو رزق بن کرے وہ رب نہیں ہو سکتا۔ رب ہے تو رزق دینے والا ہوگا، اس لیے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اللہ کسی کا رزق بن کر دے۔ اللہ تیرے دل کے کعبے میں مکین ہے، اپنے دل کے کعبے کی تلاشی لو، کہیں اس میں دنیا کی آرزو تو نہیں پھنسی ہوئی۔ اگر دل میں دنیاوی آرزویں ہیں تو تمہیں کعبہ کدھر سے ملے گا؟ پھر تو یہ دل بت کدہ بن گیا۔ اگر دل سے دنیا کی آرزو نکالو تو یہی کعبہ ہے۔ کعبہ کیا ہے؟ وہ اس دل کا نام ہے جو دنیاوی آرزوؤں سے خالی ہو۔ اتنا تو بڑا نہ بنو کہ دوسرے راضی کرنا مشکل ہو جائے، ناممکن ہو جائے۔ تم اتنی بلندی پر جا کر نہ بیٹھ جاؤ کہ دوسرا تلاش ہی نہ کر سکے۔ بدبخت نظاروں کا تلاش کرنے والا انہی بدبختیوں کا حصہ بنتا چلا جاتا ہے۔ جہاں دو راستے ہو وہیں سوچ آتی ہے۔ جس آدمی کے پاس راستہ ہی ایک ہو اسے سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے اپنے تقرب کی جتنی راہیں بھی دکھائی ہیں، ان میں سجدے کے علاوہ سب راہیں مخلوق سے محبت کی راہیں ہیں۔ اپنی مصروفیت کا جائزہ لو، کیونکہ آپ کی مصروفیت گمراہی بھی ہو سکتی ہے اور آپ کی مصروفیت عبادت بھی ہو سکتی ہے۔ دنیا دار جس مقام پر بیزار ہوتا ہے، مومن اس مقام پر صبر کرتا ہے، اور مومن جس مقام پر صبر کرتا ہے، اللہ کے کچھ خاص بندے اس مقام پر شکر ادا کرتے ہیں۔ اپنی روح کے باغ میں صبر کی کھیتی کاشت کرو، بے شک اس کا بیج کڑوا ہے لیکن پھل میٹھا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، اگر زندگی اتنی ہی اچھی ہوتی تو کوئی بھی دنیا میں روتے ہوئے نہ آتا۔ اگر کیفیت یا یکسوئی نہ بھی میسر ہو تو بھی نماز ادا کرنی چاہیے۔ نماز فرض ہے، کیفیت فرض نہیں۔ توبہ کا خیال خوش بختی کی علامت ہے۔ جو اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بدقسمت ہے۔ شیطان کو اپنی غلطی پر توبہ کا خیال نہ آیا، ہمیشہ کے لیے لعین اور رجیم ہو گیا۔ انسان حکم کی خلاف ورزی پر توبہ کرتا رہتا ہے، اس لیے اشرف المخلوقات ہے۔ اگر آپ دنیا سے توجہ ہٹا کر دین کی طرف لگا دیں تو آپ دیندار ہو گئے۔ اپنے مالک سے تعلق کی نئی راہیں بھی ڈھونڈ، صرف سجدوں ہی سے روشن اپنی پیشانی نہ کر۔ اگر آنسو گناہ پر ندامت کا ہو تو بھی یہ اللہ کا قرب ہے، کیونکہ گناہ پر نادم ہونے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ خاموش انسان خاموش پانی کی طرح گہرے ہوتے ہیں۔ خوشی کا پیچھا کرنے والا خوشی نہیں پا سکتا، یہ عطا ہے مالک کی جو اس کی یاد اور مقرر کی ہوئی تقدیر پر راضی رہنے سے ملتی ہے۔ نیکی تیرے دل کا نام ہے، تیرے اندر کا نام ہے، تیرے باطن کا نام ہے، تیری نیت کا نام ہے، اور نیت اللہ کے فضل کا نام ہے۔ نفس کا یہ طریقہ ہے کہ وہ بار بار گمراہ کرتا ہے، اور آپ کا طریقہ یہ ہو کہ بار بار توبہ کر لیں۔ خالق کا گلہ مخلوق کے سامنے نہ کرو، اور مخلوق کا شکوہ خالق کے سامنے نہ کرو، سکون مل جائے گا۔ کسی کے دل کی آہ جنت میں ایک قدم داخل ہو جانے والے انسان کو واپس کھینچ لاتی ہے، ایک دعا دوزخ میں ایک قدم داخل ہو جانے والے انسان کو جنت میں لے آتی ہیں۔ اس لیے آپ دل کی دعا لو اور دل کی آہ نہ لو۔ دراصل غلطی وہی ہے جس سے ہم نے سیکھا کچھ نہیں، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سبق ہے۔